اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ کہتے ہیں شریعت میں لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا کیسا ہے، جبکہ لبیک اللہم لبیک تو حج کے موقع پر تلبیہ کے طور پہ پڑھا جاتا ہے۔ عبدالحفیظ آپ نے ایک بہت اچھا سوال کیا۔ دیکھیں اسلام میں جو تلبیہ ہے نا وہ ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھا ہے، صحابہ کرام نے بھی پڑھا ہے، اہل بیت نے بھی پڑھا ہے، تابعین نے بھی پڑھا ہے، تبع تابعین نے بھی پڑھا ہے، ائمہ اربعہ نے بھی پڑھا ہے، پوری امت اس کو پڑھتے ہوئے آ رہی ہے۔ وہ حج اور عمرے کے موقع پہ پڑھتے ہیں۔ آپ نے احرام میں پڑھنا شروع کر دینا ہے، جب آپ نے احرام پہن لینا ہے تا وقت تک کہ کعبہ پہنچ نہ جائیں اس وقت آپ نے اس وقت تک تلبیہ پڑھنا ہے، اور جب کعبہ پہنچ جائیں تو اب لبیک کی حاضری تو ہو گئی، اب آپ نے جو ہے نا وہ تلبیہ موقوف کرنا ہے اور اپنے مناسک حج اور مناسک عمرہ کو شروع کر لینا۔ کچھ دنوں سے یہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوتے، کوئی صحابی حاضر ہوتے اور انہیں کچھ پوچھنا عرض کرنا ہوتا اللہ کے رسول کی خدمت میں، تو وہ بات کرتا، اللہ کے رسول بات کرتے تو لبیک یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، لبیک وسعدیک یا رسول رب العالمین۔ اس طرح معجم طبرانی میں موجود ہے، طبرانی الصغیر میں موجود ہے، معجم الصغیر الطبرانی میں، کہ ایک گو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی اور وہ مردہ گو تھی، تو وہاں کے بنو سلیم کے دیہاتی نے اس کو نیچے ڈال کے کہا کہ اگر یہ ایمان لائی تو میں ایمان لاؤں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گو کو مخاطب کر کے فرمایا یا ضب، اے گو، تو کہتے ہیں فیجیبہ، اس نے جو جواب دیا ہے نا بلغت عربی فصیحہ، لغت عربی میں فصیح زبان میں جواب دیا، لبیک وسعدیک یا رسول رب العالمین قد افلح من صدقک وقد خواب من کذبک، کامیاب ہو گیا وہ بندہ جو آپ پہ ایمان لایا، ناکام ہو گیا جس نے آپ کو ٹھکرایا، یہ جواب۔ تو اس سے اور اس طرح باقی حدیث سے، مثلا حضرت جابر کی روایت ہے لبیک وسعدیک یا رسول اللہ، تو یہ الفاظ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں عرض کرتے جب اللہ کے رسول سامنے تشریف فرما ہوتے۔ تو اب بھی کوئی بندہ روزہ رسول پر حاضر ہو تو لبیک کی بات کر کے وہ بات کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزہ میں وفات کے بعد حیات ہیں، قبر کے قریب والوں کا سلام و کلام اللہ کے رسول سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں، وہاں پر جا کر اس کی گنجائش موجود ہے۔ لیکن آپ دور رہ کر لبیک یا رسول اللہ کہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ طریقہ پوری کائنات میں کہیں ثابت نہیں ہے۔ آپ کہیں نہیں دکھا سکتے کہ حضور پاک علیہ السلام مدینہ طیبہ میں ہو اور صحابی مکہ مکرمہ میں بیٹھ کے لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ کی بات کرے، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں موجود ہو اور صحابی مدینہ طیبہ میں اور وہیں سے بیٹھ کے وہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ کی بات کرے۔ دور سے رہ کے لبیک، مکہ مکرمہ سے آپ دور ہیں، کعبہ سے دور ہیں، لبیک اللہم لبیک کہنا تو شریعت میں ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، صحابہ کرام اہل بیت عظام اور امت مسلمہ سے ثابت ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہ کر کسی مسلمان کا اللہ کے رسول کی ظاہری آیات میں یہ کہیں ثابت نہیں ہے کہ اس نے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا ہو اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ دور ہو۔ میزان شریعت میں، اسلام میں، دین میں آپ کہیں اس بات کو پروف نہیں کر سکتے۔ جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ بابا لبیک کہنا ہے تو روزہ رسول پر جائیے، ادھر لبیک کہنا تو لبیک اللہم لبیک کہیے، تلبیہ نہ بدلیے، تو لوگ کیا کہتے ہیں ان کو رسول اللہ کے نام سے چڑ ہے، کافر اور بے ایمان ہے وہ بندہ جس کو رسول اللہ کے نام مبارک سے چڑھو۔ کون کہتے ہیں چڑ ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن کون سا لفظ کہاں کہنا چاہیے اس کے لیے شریعت کی تعلیمات موجود ہیں۔ جب شریعت کی تعلیمات موجود ہیں تو آپ شریعت کی تعلیمات کو فالو کیوں نہیں کرتے؟ صرف محبت کو، عقیدت کو، پیار کو سامنے رکھیں اور شریعت کو پس پش ڈال دیں۔
جو کام صحابہ نے نہ کیا ہو، اہل بیت نے نہ کیا ہو، تابعین نے نہ کیا ہو، تبع تابعین نے نہ کیا ہو، امت مسلمہ کے عمل اور معمولات سے اور تعامل سے وہ ثابت نہ ہو، اور ہم کہ جی نہیں مجھے محبت ہے تو پھر آپ کہیں میری رائے ہے، پھر اس کو شریعت کا نام نہ دیں۔ میں بعض اوقات حیران ہوں، یہ لبیک کا نام جو ہے کہاں سے کہاں تک لوگوں کے سامنے لینے کے لیے تو تیار ہیں، اور جب کوئی اور مسئلہ ہو تو وہاں سے نام اوپر نیچے۔ بابا وہ بات کریں جو شریعت میں کرنے والی ہے۔ اگر آپ شریعت کی بات کریں گے تو شریعت کے اصولوں سے اسپیسیفک اسے ثابت کرنا پڑے گا۔ اس بنیاد پہ مکہ مکرمہ سے دور رہ کے لبیک اللہم لبیک کہنا تو شریعت میں ثابت ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہ کر لبیک یا رسول اللہ کے نعرے اور لبیک یا رسول اللہ کی بات، یہ شریعت میں کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔